اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من سرہ ان ينظر الى یوم القیامہ کأنہ رأی عین فلیقرأ اذا الشمس کورت واذا السماء انفطرت وَإِذَا السَّمَاءُ انشَقَّتْ رواہ الترمذی۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے میں نے ایک حدیث آپ کے سامنے پیش کی ہے۔ اس کا مفہوم یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص چاہتا ہو کہ قیامت کو اپنی آنکھوں سے دیکھے تو اسے چاہیے کہ وہ اذا الشمس کورت یعنی سورۃ التکویر، اذا السماء انفطرت یعنی سورۃ الانفطار، واذا السماء انشقت یعنی سورۃ الانشقاق اس کو پڑھ لے۔ انہیں پڑھنے سے قیامت کو آنکھوں سے دیکھنے کا کیا مطلب ہے یہ تو انشاءاللہ تعالی جب آپ واقعی پڑھیں گے ان صورتوں کو تو آپ کو خود اندازہ ہو جائے گا۔ ان میں سے ایک صورت کا کچھ حصہ آج ہم انشاءاللہ تعالی اپنے سبق میں پڑھیں گے، اس لیے میں نے آپ کے سامنے حدیث بیان کی ہے، اور وہ صورت ہوگی سورۃ التکویر، کیونکہ اس صورت کے نام پر بھی اگر آپ غور کریں تو تکویر وزن آپ کے سامنے آ رہا ہے تفعیل، یعنی باب تفعیل جو ہے اسی کے نام پر اس سورہ مبارکہ کا نام ہے سورۃ التکویر۔ ٹھیک، کاف واو را مادہ ہے اس کا، باب تفعیل میں آتا ہے تو کورا یکورو تکویرن، اس کے معنی ہوتا ہے لپیٹ دینا، کسی چیز کو لپیٹ دینا، بالکل اسی طرح جس طرح آپ اپنے سر کے گرد پگڑی کو یا امامے کو لپیٹتے ہیں تو اس کا مطلب ہوتا ہے لپیٹنا۔ تو باب تفعیل ہمارا مزید فی ابواب میں دوسرا باب چل رہا ہے۔ باب تفعیل کا ماضی اور مضارع فعل یفعل، مصدر تفعیلاً یا تفعیلتاً، اور اس باب کی خصوصیت کہ یہ باب بھی لازم افعال کو متعدی بنانے کا کام دیتا ہے۔ اس باب میں تدریجاً کوئی کام ہوتا ہے، یعنی اس میں ایک تسلسل، ایک تدریج کا عمل جو ہے وہ موجود ہوتا ہے۔ تو اب مزید ہم کچھ پریکٹس کرتے ہیں اور آج انشاءاللہ تعالی ہم غیر صحیح افعال باب تفعیل میں جو استعمال ہوئے ہیں ان پر بات کریں گے۔ یہ ہمارے پاس باب تفعیل کی ماضی مضارع کی ڈائی بن گئی، اس میں ہم مختلف مادے جو ہے پھینکتے ہیں۔ ہم نے مادہ کیا تھا، آپ کو یاد ہوگا باب فعال میں نون زا لام، تو وہ مادہ باب تفعیل میں بھی استعمال ہوتا ہے، اس کو ڈالیں اس میں تو یہ آپ کا بن جائے گا نزل ينزل، نزل ينزل تنزیلا، تنزیل، نزلا نزلا نزلوا نزلت نزلتا نزلنا، نزلتا نزلتما نزلتم نزلتی نزلتما نزلتن نزلت نزلنا، ينزل تنزل تنزل انزل ننزل، ينزلانی تنزلانی تنزلانی تنزلانی، ينزلون ينزلنا تنزلون تنزلنا تنزلینا۔ اس کے معنی بھی نازل کرنا کے ہوتے ہیں، یعنی نون زا لام مادہ جب ثلاثی مجرد باب ضرب یضرب سے استعمال ہوتا ہے تو اس وقت اس کے معنی ہوتے ہیں نازل ہونا، یعنی وہ ایک لازم فعل ہے، اترنا، نازل ہونا۔ جب آپ اس کو متعدی بنانا چاہتے ہیں تو باب فعال میں لائیں گے تو انزل ينزل انزال ہوگا، اور باب تفعیل میں آئے گا تو نزل ينزل تنزیلا، اس کے معنی بھی نازل کرنا کے ہوں گے، لیکن اس میں ایک تدریج جو ہے وہ آپ کو ملے گی۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ٹھیک ہے، اور تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ، وہ نازل کرتا ہے، اس کی عربی کیا ہوگی؟ ينزل۔ فعل فاعل آ گیا، وہ نازل کرتا ہے ایسی آیات جو واضح ہیں،
کچھ آیات. ينزل، ہاں جی، آیتن ایک آیت، اس کی جمع آیاتن. اب مفعول کی جگہ پر میں نے آیاتن کو استعمال کرنا ہے تو اس کی حالت نصب استعمال ہوگی. آیاتن کی حالت نصب کیا ہے؟ آیاتن. ٹھیک ہے. ينزل آیاتن، ایسی آیات جو بیناتن ہیں، جو بالکل واضح. هو الذی، اس کو ٹرانسلیٹ کر چکے ہیں. هو الذی، وہی ہے جو ينزل علی عبدہ آیات بینات، وہی ہے جو اپنے بندے پر، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایسی آیات نازل کرتا ہے جو بالکل واضح. مادہ میرے پاس ہا دال سا. حدثا یحدث، حدثا یحدث تحدیثا، اس کے معنی ہوتے ہیں بات کرنا. حدثا یحدث تحدیثا. کردان انشاءاللہ تعالی آپ خود کریں گے. میں جملہ بولتا ہوں، آپ اس کو ٹرانسلیٹ کرنے کی کوشش کریں. وہ بات کرے گی، اور بات کرنا بیان کرنا، وہ بیان کرے گی، اس کی عربی کیا ہوگی؟ وہ بیان کرے گی. پہلے تو سیکھے تک پہنچنے کی کوشش کریں کہ وہ بیان کرے گی سیکھا کون سا ہے. وہ تھرڈ پرسن، پھر بیان کرے گی، یہ آپ کو بتا دے گا کہ واحد مؤنث کا سیکھا ہے. ٹھیک ہے. تو یحدث تحدث، تحدث سیکھا آپ کو ملے گا. وہ اب مؤنث بیان کر رہی ہے نا، وہ اپنی خبریں بیان کرے گی. خبرن، خبر، خبر کی جمع اخبار، افعال کے وزن پر اردو میں ہم استعمال کرتے ہیں اخبارن. تو وہ اپنی خبریں بیان کرے گی. یہ اپنی خبریں مفعول کے طور پہ آئے گا تو حالت نصب میں آئے گا. پہلے اپنی خبریں بنا لیں، وہ کیا ہوگا؟ اخبارو ہاں، کیونکہ مؤنث کی بات ہو رہی ہے تو اخبارو ہا. اگر مذکر ہوتا تو اخبارو ہو. ٹھیک ہے. اخبارو ہا. جب مفعول کے طور پہ آئے گا تو اخبارہ. اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض. اب اس کو ذرا نوٹ کریں، پڑھ چکے ہیں باب افعال میں. اخرج یخرج اخراجن. ٹھیک ہے. اخرجت الارض، زمین باہر نکالے گی. اذا زلزلت الارض زلزالها، جب زمین ہلا دی جائے گی، جیسے کہ ہلا دی جائے گی، پوری شدت سے ہلا دی جائے گی. اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها، اور زمین اپنے بوجھ اثقال، اثقالها باہر نکال کرے گی. وقال الانسان، اور انسان کہے گا ما لها، اسے کیا ہو گیا؟ یومئذ تحدث اخبارها، اس دن وہ اپنی خبریں بیان کرے گی. زمین اپنی خبریں بیان کرے گی. اور انسان جو ہے وہ ذہن میں فوری طور پہ آتا ہے زمین کیسے خبریں بیان کرے گی، کیسے بولے گی. بڑے خوبصورت الفاظ ہیں آگے. بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَىٰ لَهَا، یہ اس وجہ سے ہوگا کہ اس کے رب نے اس کو حکم دیا ہوگا. ٹھیک ہے. جب رب حکم دے گا تو زمین بھی بولے گی. یعنی ہماری بنائی ہوئی چیزیں جو ہیں ہم انہیں حکم دیتے ہیں، اشارہ کرتے ہیں. اوہا یوہی، یہی الفاظ ہیں. اوہا یوہی کے بنیادی معنی ہوتے ہیں اشارہ کرنا. تو ہم صرف اشارہ کرتے ہیں تو آپ کے ہاتھ کی بنی ہوئی چیز جو ہے وہ بولنے لگ جاتی ہے. ایگزامپلز آپ کے سامنے ہیں. تو آپ کا جو رب ہے اس کی بنائی ہوئی چیزیں نہیں بولیں گی اس کے اشارے پہ. بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَىٰ لَهَا، اس وجہ سے ہوگا کہ تیرے رب نے اسے حکم دیا ہوگا. پھر یومئذ یصدر الناس، اس دن انسان، تمام انسان آئیں گے اشتاتن، گروہوں کی شکل میں. لیروا اعمالهم، تاکہ انہیں ان کے اعمال دکھا دیے جائیں. پھر وہ آگے الفاظ ہیں فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. ٹھیک ہے. تو حدث یحدث تحدیثا. اب میں نیچے ہی لکھتا ہوں، مادے پھینکے. اب آپ کو تھوڑا بہت اندازہ ہونا شروع ہو گیا ہوگا، اب تاکہ سٹیپس ہم تیز کرتے رہیں. ہاں جی، مادہ ہے میرے پاس قاف دال میم. کیا بنے گا؟
قدم یقدم، قدم یقدم، بالکل دیکھ لیں وہی چیز ہے، صرف ریڈ کلر جو ہے وہاں پر آپ نے کاف دال میم جو ہے وہ پھینک دینا ہے. یہ ایک پریکٹس آپ کی بھی ہونی چاہیے. قدم یقدم تقدیما، تقدیم کہتے ہیں آگے کرنا، کسی چیز کو آگے کرنا، آگے بھیجنا. قدم قدما قدمو قدمت قدمتا قدمنا قدمتا قدمتما قدمتم قدمتی قدمتما قدمتن قدمتو قدمنا. میں نے آگے بھیجا، کیا عربی ہوگی؟ قدمتو. ٹھیک ہے. یومئذ یتذکر الانسان، اس دن انسان جو ہے یاد کرے گا، اور وہ جو انسان ہے جس کا ذکر وہاں پر ہے، وَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي قَدَّمْتُ لِحَيَاتِي، اور کہے گا کاش میں نے اپنی زندگی کے لیے، جو اصل زندگی ہے اس کے لیے، یا اپنی اس زندگی میں آگے بھیجا ہوتا. قدم یقدم، اسی طریقے سے لفظ چلے گا. اس کا جو ہے ایک لفظ آگے بھیجنا، اور خالا فا مادہ آتا ہے، خلفا یخلف، خلفا یخلف تخلیفا. ٹھیک ہے، پیچھے چھوڑنا. اس نے آگے بھیجا، اس کی عربی کیا ہوگی؟ معنی پہ بھی ہم نے غور کرنا ہے. اس نے آگے بھیجا، قدمہ. اس نے کیا آگے بھیجا؟ ما قدمہ. اس نے پیچھے چھوڑا، خلفا. اس نے کیا پیچھے چھوڑا؟ ما خلفا. ٹھیک ہو گیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی خوبصورت حدیث ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اذا مات المیت، جب مرنے والا مر جاتا ہے، قالت الملائکۃ، سمجھ میں آ رہی ہوگی یقیناً، قالت الملائکۃ، فرشتے کہتے ہیں، فرشتے پوچھتے ہیں، ما قدما، اس نے آگے کیا بھیجا؟ فرشتے یہ کہتے ہیں یا پوچھتے ہیں. وقال بنو آدم، اور آدم کے بیٹے وہ کیا کہتے ہیں؟ ما خلفا. وہ پیچھے بھی چھوڑ کے مرا ہے، پچھلوں کو کیا ہوگا؟ فرشتے جو ہے وہی سوال کرتے ہیں کہ کوئی آگے بھی لے کے آیا ہے، یہ کچھ آگے بھیجا اس نے. اور آپ دیکھیں جہاں بھی ہوتی ہے پہلے سوال یہ ہوتا ہے، ہاں جی کہ بچے کتنے تھے، کوئی حالات ٹھیک تھے، یہ تھے وہ تھے. انسان کی نظر جو ہے وہ اسی پہ جاتی ہے کہ پیچھے کچھ چھوڑ کے مرا ہے کہ نہیں مرا. لیکن فرشتے جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ آگے کیا بھیجا. تو اصل وہی چیز ہے جو آگے بھیجنے والی. اسی سے ایک مادہ نکلتا ہے. اب خیر سے افعال کی طرف آ جائیں. حمزہ خارا، حمزہ خارا کیا بنے گا؟ اخرا. حمزہ خارا، اخرا، یؤخرو، اخرا یؤخرو. واو یہ صرف کرسی ہے حمزہ کی. اخرا یؤخرو تاخیرن. تاخیر کسے کہتے ہیں؟ دیر کرنا. ٹھیک ہے، دیر کرنا مطلب اس کے معنی پھر پیچھے کرنا کے ہی ہوتے ہیں. قدمہ آگے کرنا اور اخرا پیچھے کرنا. ٹھیک ہے، آپ نے تاخیر کر دی تو آپ نے اس کو پیچھے کر دیا، مراد ہے. اخرا، اخرا، اخرو، اخرت، اخرتا، اخرنا. ٹھیک. اخرتا، اخرتما، اخرتم، اخرتی، اخرتما، اخرتن، اخرتو، اخرنا. یؤخرو، تؤخرو، تؤخرو، اؤخرو، نؤخرو. یؤخرانی، تؤخرانی، تؤخرانی، تؤخرانی. یؤخرونا، یؤخرنا، تؤخرونا، تؤخرنا، تؤخرینا. اگرچہ غیر صحیح فعل ہے، حمزہ آ گیا، لیکن وہ سچویشن دیکھیں پیدا نہیں ہو رہی، دو حمزوں والی باب تفعیل میں نہیں پیدا ہو رہی نا.
باب فعال میں پہلے سیغے میں پیدا ہو گئی تھی. جہاں سچویشن ہوگی وہاں پر قاعدہ اپلائی ہوگا کہ دونوں حمزوں کو آپ دیکھا ہے کہ کس طریقے سے ہم نے اس کو ادا کیا تھا. آمنا یؤمنو، آسرا یوسرو، اس میں کوئی چینج نہیں آئے گی. جہاں سچویشن پیدا ہوگی وہاں پر چینج آئے گی، یہ ذہن میں آپ نے رکھنا ہے. ٹھیک. اچھا، اس مؤنث نے آگے بھیجا، اس کے بھی کیا ہوگی؟ قدمت. میں نے اس لیے نہیں مٹایا کہ یہ ساتھ ساتھ رہے، آپ کو یاد رہے. اس مؤنث نے آگے بھیجا قدمت. اس مؤنث نے کیا آگے بھیجا؟ ما قدمت. یا اس مؤنث نے جو آگے بھیجا، ما قدمت. اس مؤنث نے پیچھے چھوڑا، اخرت. اسی طرح کر لیں ما اخرت. تو جو میں نے آپ کو حدیث سنائی ہے اس میں سے ایک صورت کا تذکرہ یہاں پر آ جاتا ہے کہ اذا السماء انفطرت، جب آسمان پھٹ جائے گا. واذا الکواکب انتصرت، اور جب ستارے بکھر جائیں گے. واذا البحار فجرت، اور جب سمندر پھاڑ دیے جائیں گے. واذا القبور بعثرت، اور جب قبریں تلپٹ کر دی جائیں گی. علمت نفس ما قدمت واخرت، ہر جان جان لے گی جو اس نے آگے بھیجا اور جو اس نے پیچھے چھوڑا. تو مؤنث کا صیغہ اس لیے لگا کہ علمت نفس، علمت، علمہ سے علمت نفس، یعنی ہر جان، کل نفس مراد ہے، ہر جان جان لے گی ما قدمت، جو اس نے آگے بھیجا، واخرت، اور جو اس نے پیچھے چھوڑا. یعنی اس کے مختلف ترجمے جو ہے مفسرین نے بیان کیے. اس میں سے ایک جو رائے ہے وہ زیادہ اس کے مطابق لگتی ہے کہ انسان اس دنیا کی زندگی میں جو بھی عمل کرتا ہے وہ چاہے اچھا ہو چاہے برا ہو، وہ اس کو آگے بھیج دیتا ہے. اچھا ہے تو بھی آگے بھیج دیا، برا ہے تو بھی آگے بھیج دیا. اور جو بھی اچھا یا برا عمل وہ کر لیتا ہے اور پھر مر جاتا ہے تو اس کے اثرات و نتائج جو پیچھے چھوڑ دیتا ہے وہ آخرت میں آ جائے گا. یعنی اس دن انسان کو پتہ چل جائے گا کہ اس نے کیا آگے بھیجا تھا، اچھا یا برا سب اس کے سامنے آ جائے گا. اور وہ جو چھوڑ کر آیا تھا، یعنی انہی کاموں کے، اچھے یا برے کاموں کے نتائج و اثرات، وہ بھی اس کے سامنے آئیں گے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انسان اچھے عمل کر لے کہ وہ تو انشاءاللہ تعالی ملیں گی. اگر برا عمل کرتا ہے اس کے بھی اثرات و نتائج جو مرتب ہوتے ہیں معاشرے پر، اس کا حصہ اسے بھی وہاں پہنچتا ہے. یعنی اگر اچھا اکاؤنٹ اس کا کھلتا ہے تو ایک دوسرا اکاؤنٹ بھی اس کا ساتھ کھلتا ہے جس میں برائیاں جو ہیں وہ جس پر وہ لوگ کاربند ہوں گے تو وہ بھی اس کے پیچھے پہنچیں گی، تو وہ بھی اسے وہاں پر معلوم ہو جائے گی. تو یہ تھا ما قدمت و اخرت. محموز ہو گیا ہمارا. محموز کے بعد آتا ہے ہمارا مضاف. عین دال دال، عین دال دال. عدد یعدد تعدیدا، گننا، عدد سے نکلا ہے گننا. ٹھیک ہے، کردان آپ خود ہی کر لیں گے انشاءاللہ تعالی. ویل لکل ہمزۃ لمزہ الذی جمع مالہ وعدد. ٹھیک ہے، وہ شخص جس نے مال کو جمع کیا، وعدد، اور پھر اس کو گنتا رہا. یعنی اس میں مطلق گننے کی جو ہے وہ مذمت نہیں ہے کہ مال گنا بھی نہ جائے، بالکل ایسی بات نہیں ہے. مطلب یہ وہ ہے کہ وہ 100 کے چکر میں جو انسان رہتا ہے، یہ مراد یہ ہے اس میں. ٹھیک ہے، مطلب ظاہر بات ہے کہ پاس پیسے آئیں گے تو آپ گنیں گے انہیں، تو وہ اس کے لیے ہلاکت، تباہی، بربادی ہے. اس کا کام ہی بس یہ ہے کہ جمع کرنا اور پھر اس کو گنتے رہنا کہ کس چکر میں ہوں گے. لے جی، آپ کا یہ مضاف بھی ہو گیا. اس کے بعد ہمارا مادہ غیر صحیح فعل کی قسم. اب ایک ترتیب آپ کے سامنے آ جانی چاہیے غیر صحیح افعال کی بھی. محموز، مضاف، مثال، اجوف، ناقص اور پھر لفیف. ٹھیک ہے، اور پھر مثال میں تینوں قسمیں، واوی،
یائی دو قسم بلکہ ہر کیٹیگری میں، اجوف میں واوی یائی اور ناقص میں واوی یائی، اور اس طرح لفیف میں مفروق اور مقرون. یہ ایگزامپلز آپ کے سامنے ہونی چاہیے. تو مادہ پہلے مثال واوی میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. مثال واوی میں میرے پاس مادہ ہے واو دال عین. ودع یودع تودیعا. ودع یودع تودیعا، اس کے معنی ہوتے ہیں چھوڑ دینا. اس نے چھوڑ دیا، کیا عربی ہوگی؟ ودع، اس نے چھوڑ دیا. ودع، اس نے تجھے چھوڑ دیا. ودع کا اس نے تجھے نہیں چھوڑا. ما ودع کا. اب کس کی بات ہو رہی ہے؟ اب اس جو ضمیر کی صورت میں استعمال کر رہا ہوں اس کو میں ظاہر کر رہا ہوں. تیرے رب نے تجھے نہیں چھوڑا. ہاں جی، ما ودع کا تیرے رب نے، ربو کا. مثال یائی یہ ایگزامپل آپ کے سامنے رکھتا ہوں. یا سین را. یسرا یسرو. یسرا یسرو تیسیرن، آسان کرنا. یسرا یسرا یسرو یسرت یسرتا یسرنا یسرتا یسرتما یسرتم یسرتی یسرتما یسرتنا یسرتو یسرنا. یسرو تیسرو تیسرو ایسرو نیسرو. یسرانی تیسرانی 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 یسرونا یسرنا تیسرونا تیسرنا تیسرینا. یسرا یسرو تیسیرن، آسان کرنا. ہم نے آسان کیا. جی ہم نے آسان کیا، ماضی. یسرنا. ہم نے قرآن کو آسان کیا. یسرنل قرآن. ہم نے قرآن کو آسان کیا. ہم نے قرآن کو آسان کر دیا ہے، ماضی قریب. قد. یقیناً کے ساتھ بھی لگا لیں. یقیناً ہم نے قرآن کو آسان کر دیا، بلکہ ماضی قریب کا مفہوم زیادہ ہے. ہم نے قرآن مجید کو آسان کر دیا. اور تاکید لانا چاہتے ہیں، لقد یسرنا القرآن. یقیناً ہم نے قرآن کو آسان کر دیا ہے. کس لیے؟ للذکری. للذکری، نصیحت کے لیے، نصیحت حاصل کرنے کے لیے. قرآن مجید آسان ہے نصیحت حاصل کرنے کے لیے. آپ اس سے تھوڑی بہت عربی پڑھ کے احکام نہیں اخذ کر سکتے، ذہن میں رکھیے گا. یہ نہ ہو کہ تھوڑی بہت عربی پڑھنے کے بعد اب آپ فتوے جو ہیں وہ دینے شروع کر دیں. نو. ہاں، نصیحت آپ نے حاصل کرنی ہے. جتنی بھی آپ کے سامنے یہاں پر آیات کوٹ کی جاتی ہیں وہ ساری نصیحت حاصل کرنے کے لیے. اس اعتبار سے بہت آسان ہے. آپ نے دیکھا کوئی اس میں مشکل نہیں ہے، کوئی لگی لپٹی بات نہیں ہے، بالکل آسان مضمون ہے. تو وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. تو ہے کوئی نصیحت قبول کرنے والا؟ قرآن مجید کا یہ ایک دعوت ہے، اس پہ ہمیں کہنا چاہیے کہ بالکل ہم ہیں، ہم اس نصیحت کو حاصل کریں اور اللہ تعالی ہمیں اس نصیحت سے فائدہ پہنچائے. اسی طرح نُیَسِّرُ، ہم آسان کریں گے. نُیَسِّرُ کا، ہم تجھے آسان کریں گے. لِلْيُسْرَا، سب سے بڑی آسانی کے لیے. تو یہ 30ویں پارے میں آیات ملتی ہیں آپ کو. انسان کا چوائس وہاں پر رکھا ہوا ہے کہ ان سعیکم لشتیٰ، تمہاری کوششیں جو ہیں مختلف ہیں. دو کردار بیان کیے اللہ تعالیٰ نے. فمن آتا، جس نے دیا، واتقا،
اور بچ بچ کر چلا. وصدق بالحسنی، اور اس نے اچھی بات کی تصدیق کر دی. فسنیسرہ للیسرا، فسنیسرہ للیسرا، تو ہم اس کو آسان کر دیں گے سب سے بڑی آسانی کے لیے. مراد ہم اسے آسانی کے راستے پر ڈال دیں گے. اس کے برعکس وہ کردار بھی ہے وَمَن بَخِلَ، وہاں تھا آتا مال دینا، یہاں بخلا. وہاں تھا اتقا بچ بچ کر چلنا، یہاں پر وَمَن بَخِلَ وَاسْتَغْنَى استغنا لاپرواہی بے پرواہی. وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى، اور اچھی بات کی تکذیب کر دینا. فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى، تو ہم اسے آسان کر دیں گے سب سے بڑی مشکل کے لیے. اور یسرا سے مراد جنت ہے اور اسرا سے مراد جہنم ہے. یعنی انسان کا چوائس ہے کہ وہ کس کو اختیار کرتا ہے. یہ اختیار کرے گا تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم اسے اس کے لیے راستے آسان کر دیتے ہیں، اور اگر وہ یہ اختیار کرتا ہے تو ہم اس کے لیے بھی راستے آسان کر دیتے ہیں. تو یہ اس کا اپنا چوائس ہے. ٹھیک، تو آگے فرما دیا وما یغنی عنہ مالہ، اور اس کا مال اس کے کام نہیں آئے گا جب وہ اس جہنم کے گڑھے میں گرے گا، جسے بچا بچا کر رکھ رہا ہے. تو یہ ہمارا مادہ ہو گیا مثال وابی اور یائی. اجوف کی طرف آ جائیں. اجوف میں آپ کو مادہ ملے گا ہاں جی سواد واورا، صورا یصورو، صورا یصورو تصویرن، ٹھیک، تصویر بنانا. اسی سے مصور بھی لفظ نکلا ہے. ٹھیک، سارے لفظ اسی الفاظ سے آپ دیکھیں گے کہ ملیں گے آپ کو. وہ صورتیں بناتا ہے، تصویر بناتا ہے. یصورو، وہ تمہاری صورت بناتا ہے. یصورکم، ٹھیک ہے، وہ تمہاری صورتیں بناتا ہے. فی الارحامی، ارحام میں، رحمن کی جمع ارحام. دیکھیں آپ کو ایک اندازہ یہ بھی ہو گیا ہوگا کہ جمع مکسر کا وزن جو موسٹلی استعمال ہو رہا ہے وہ افعال کا وزن ہی ہے. جگہ جگہ پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ افعال 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 کا وزن آپ کو ملے گا. والذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء، جیسے وہ چاہتا ہے. بڑے خوبصورت الفاظ ہیں. یعنی آپ کی اور میری شکلوں میں ہمارا اس میں کتنا اختیار ہے یا ہمارے والدین کا کتنا اختیار ہے. بالکل کیف یشاء، جیسا کہ وہ چاہتا ہے وہ آپ کی شکلیں جو ہے وہ بنا دیتا ہے. شین یا با، شیبا، یشیبو. وہ اجوف واوی تھا، عین کلمہ کی جگہ پر واو ملا تھا آپ کو، یہاں پر عین کلمہ کی جگہ پر آپ کو یا مل گیا تو اجوف یائی آ گیا. شیبا یشیبو تشیبن، اس کے معنی ہوتے ہیں بوڑھا کرنا. اچھا، بوڑھا کرنا متعدی فعل ہے، اس لیے باب تفعیل میں آپ دیکھ رہے ہیں اس کو. یہی مادہ، اصل مادہ کیا ہے؟ شین یا با ہے نا. یہ شین یا با باب ضربہ سے استعمال ہوتا ہے ثلاثی مجرد میں. تو کیا بنے گا ذرا ثلاثی مجرد اب آپ کو بھی ذہن میں لائیں. نارمل بنے گا آپ کا شایابا ضربا یضربو یش یبو، شایابا یش یبو. پھر اجوف کے قواعد سچویشنز کے مطابق ہر فعل متحرک ما قبل فتح الف میں چینج ہو جائے گا. تو کیا بن جائے گا یہ شابہ. شابہ سے آپ گردان کریں گے شابہ شابہ شابو شابت شابتا شبنا. ٹھیک، باب ضرب ہے تو زیر آئے گی. شبنا، شبتا، شبتما، شبتم، شبتی، شبتما، شبتنا، شبتو، شبنا. ہر فعل متحرک ہے، ما قبل ساکن ہے، حرکت پیچھے ٹرانسفر کرے گا اور کیا بن جائے گا؟ ٹرانسفر کر کے اس کے موافق حرف میں چینج ہو گیا یشیبو. شابہ یشیبو، ٹھیک ہے. شابہ یشیبو
ثلاثی مجرد میں آ رہا ہے تو اس کے معنی ہے بوڑھا ہونا. بوڑھا ہونا. وہ بوڑھا ہو گیا کیا عربی ہوگی؟ شابہ. تو بوڑھا ہو گیا. تو بوڑھا ہو گیا. گردان یہ ابھی ابتدائی اسٹیج ہے تو گردان کے ساتھ آئے آپ. کوئی ڈائریکٹ آپ کے لیے مشکل ہے ابھی. شابہ شابہ شابو شابت شابتا شبنا شبتا. شبتا. تو بوڑھا ہو گیا ہے. قد شبتا. ماشاء اللہ. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے بڑی خوبصورت حدیث ہے. فرماتے ہیں کہ قال ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ کہا یا رسول اللہ, اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, قد شبت, آپ بوڑھے ہو گئے, آپ بوڑھے ہو گئے ہیں. پھر آپ نے کیا جواب دیا؟ آپ نے فرمایا اس نے بوڑھا کر دیا. اب یہی مادہ باب تفیل میں جائے گا. شیبہ گردان, شیبہ شیبہ شیبو شیبت شیبتا شیبنا. کیوں جی یہ ہوگا شیبنا. باقی نقطہ لگا دوں ادھر. شیبتا شیبتما شیبتم شیبتی شیبتما شیبتنا شیبتو شیبنا. پھر یشیبو تشیبو تشیبو اشیبو نشیبو اینڈ سو آن. گردان کر لیں. اس نے بوڑھا کر دیا. شیبہ اب اس نے بوڑھا کر دیا. اس کون ہے؟ مذکر ہے. اگر مؤنث ہو تو سیکھا کیا بنے گا؟ شیبت. اس نے بوڑھا کر دیا. دونوں کا ترجمہ یہی ہے. فرق یہ ہے کہ اس میں مذکر ہے اور یہاں پر مؤنث ہے. اس نے بوڑھا کر دیا مجھے. شیبت نی شیبتنی. اس نے بوڑھا کر دیا مجھے. اب اس کو ظاہر کیا پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. کس نے؟ ہود. سورہ ہود نے. شیبتنی ہود والواقعہ والمرسلات وَأَمَّا يَتَسَاءَلُونَ وَإِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ. آپ نے فرمایا کہ مجھے ان 5 صورتوں نے بوڑھا کر دیا. پھر وہی بات کہ کیوں بوڑھے ہوئے آپ وسلم, کیا اس میں ذکر ہے صورتوں میں؟ یہ پڑھیں, یعنی دعوت قرآن دیتا ہے, حدیث آپ کو دعوت دے رہی ہے کہ ان کو پڑھیں. کیا اس میں ایسا مضمون ہے جس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بوڑھا کر دیا؟ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ قد شبت, آپ بوڑھے ہو گئے. قال شیبتنی ہود واخواتها. ہود اور اس کی بہنوں نے مجھے بوڑھا کر دیا. ہود اور اس کی بہنیں کون سی ہیں؟ والواقعہ والمرسلات واما یتساءلون واذا الشمس کورت. اما یتساءلون آپ کے تیسرے پارے کی سورۃ النبا, اور اذا الشمس کورت سورۃ تکویر, جس کا ذکر ہم نے آج ہی کیا ہے کہ اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے وہ اس میں قیامت کا ذکر, قوموں پر عذاب, رسول کی دعوت ان پر انکار کرنے سے جو عذاب اللہ تعالی نازل کیا ان کا ذکر تھا. اس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو فکر اور وہ ساری چیزیں, یعنی کیا انسان ان کا اثر لیتا ہے؟ اس کی ایگزامپل آپ کو اس دنیا کی زندگی میں ملتی ہے. بعض انسان بہت فکر ٹینشن لینے والا ہو, آپ دیکھیں اکثر وہ اپنی عمر سے پہلے بوڑھا نظر آتا ہے. آپ کو اس کی ایگزامپل ملیں گی دنیا کی زندگی میں. لیکن آخرت کے لیے یا اس کے لیے اتنی فکر کرنا
وہ کرنا، یہ واقعی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی کام تھا. اچھا کلیئر ہو گیا. اس کے بعد ہے ناقص. ناقص واوی، ناقص یائی. ناقص واوی میں میرے پاس مادہ ہے زا کاف واو. زکاوا یزکیو، زکاوا یزکیو. اب نوٹ کر لیں کہ باب تفعیل کا جو میں نے آپ کو مصدر دوسرا بتایا تھا نا، تفعلتن، ناقص جتنے بھی مادے ہوں گے ان کا مصدر اس وزن پہ آئے گا، تفعلتن کے وزن پہ. یعنی یہ کیا بن جائے گا؟ تزکیتن. ٹھیک ہے. اور تزکیہ آپ کو پتا ہے اس کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ پاک کرنا. ٹھیک ہے. تزکیتن. یعنی ناقص جتنے بھی افعال ہوں گے ان میں باب تفعیل کا مصدر جو ہے وہ تفعلتن ہی استعمال ہوتا ہے، اس میں تفعیلن پھر استعمال نہیں ہوگا، تفعلتن استعمال ہوگا. یہاں پر ایک پوائنٹ اور آتا ہے، وہ میں نے آپ کو پچھلی دفعہ ناقص جب مادہ کروایا تھا تو اس وقت بتایا تھا، تازہ کر دوں، یقیناً آپ کے ذہن سے نکل چکا ہوگا. میں نے کو بتایا تھا کسی لفظ میں واؤ جب چوتھے نمبر پر ہو اور واؤ سے پہلے پیش نہ ہو تو واؤ کو یا میں تبدیل کر دیا جاتا ہے. تو یہاں پر واؤ کتنے نمبر پر ہے؟ چوتھے پر. ٹھیک ہے. چوتھے پہ تیسرے پہ؟ چوتھے پر. یہ شرط جو ہے بتا رہی ہے کہ یہ کاف 2 مرتبہ ہے، تو اس اعتبار سے واؤ چوتھے نمبر پہ ہوا. تو یہاں پر اور واؤ سے پہلے پیش نہیں ہے، لہذا واؤ کو اب یا میں چینج کر دیں گے. تو یہاں پر یہ بن جائے گا زکا، زکایا. پہلے زکایا اور پھر یزکیو. زکایا یزکیو تزکیتن. اور وہاں میں نے بتایا تھا کہ جتنے بھی ناقص واوی آپ کو ملیں گے مادے، وہ جب مزید فی افعال میں آتے ہیں تو سب کے سب یائی کی شکل اختیار کر لیتے ہیں. اس لیے ایک ہی مادہ میں نے آپ کو اس وقت پریکٹس کروائی تھی، تو آج بھی ایک ہی مادہ کرواؤں گا. ناقص یائی خود انشاءاللہ تعالیٰ کر لیں گے، یا اگر وقت ملا تو کروا دوں گا. زکا یا یزکیو. اب اس پہ ناقص کے قواعد اپلائی ہوں گے. حرف علت متحرک ہے، ماقبل زبر ہے تو یہ الف میں چینج ہو جائے گا، اور یا ہے تو الف مکسورہ کی صورت میں یہ آپ کا بن گیا زکا. زکا یا پر پیش ہو پیچھے زیر ہو تو یا ساکن ہو جاتی ہے. یزکی، زکا یزکی. پوری گردان نہیں میں کروں گا، آپ کے سامنے مشکل ہو جائے گی. زکا یزکی تزکیتن، پاک کرنا. اس نے پاک کیا، کیا عربی ہوگی؟ اس نے پاک کیا، زکا. اس نے اس کو پاک کیا، زکا ہو. اب وہ اس جو ہے مفعول والا اس، وہ مؤنث ہو، زکا ہا. اچھا اب الف مکسورہ کے بعد ضمیر آ رہی ہے تو کیسے لکھیں گے الف مکسورہ کو؟ الف کی صورت میں. زکا ہا. اور یہ زبر اور الف قرآن مجید کے رسم الخط میں کیسے لکھا جاتا ہے؟ کھڑی زبر کے ساتھ. تو آپ کی جو سورہ ہے قد افلح من زکاہا، وہ کامیاب ہو گیا جس نے اس کو پاک کر لیا. اب ہا کی ضمیر کس طرف جا رہی ہے؟ یہ نفس کی طرف جا رہی ہے. ٹھیک ہے. آپ کی سورۃ شمس میں جو الفاظ ہے نا وہاں پر آپ دیکھیں گے تو ساتھ ہی مادہ کر لیں تو دونوں آیتیں ساتھ اکٹھی آپ کے لیے میں رکھ دوں گا. جیم لام یا، جیم لام یا. جلایا یجلیو تجلیتن، روشن کرنا. ٹھیک. جلا چینج کے بعد ہو جائے گا جلا یجلی. زکا یزکی، جلا یجلی. اس نے روشن کیا، جلا. اس نے اس کو روشن کیا، جلا ہو. اور اگر وہ مؤنث ہو تو جلا ہا. اور پھر قرآن مجید کے رسم الخط میں آپ دیکھیں گے کھڑی زبر کے ساتھ آپ کو لکھا ہوا ملے گا. تو والشمسی وضحاہا، قسم ہے سورج کی اور اس کی دھوپ کی. دوحا.
ٹھیک ہے, یہ دھوپ کے لیے بھی لفظ استعمال ہوتا ہے. والشمس وضحاہا, قسم ہے سورج کی اور اس کی دھوپ کی. والقمر اذا تلاہا, قسم ہے چاند کی. اذا تلا, تلا یتلو ہم پڑھ چکے ہیں, پیچھے آنا, ٹو فالو, جب وہ اس کے پیچھے آتا ہے. ہا کی ضمیر سورج کی طرف جا رہی ہے. والنہاری, کیا الفاظ ہیں؟ والشمس وضحاہا والقمر اذا تلاہا والنہاری اذا جلاہا, قسم ہے دن کی جب وہ اس کو روشن کر دیتا ہے. اب ہا کی ضمیر کہاں جا رہی ہے؟ سورج کی طرف ہی جا رہی ہے. واللیل اذا یغشاہا, غشیہ یغشا, غشیہ یغشا, چھا جانا, ڈھانپ لینا. ہا کی ضمیر پھر سورج کی. یعنی عام ہمارے مشاہدے کی چیز کیا ہے کہ جب سورج نکلتا ہے تو دن ہوتا ہے, ایسی ہے نا, تو ہمیں سب کچھ نظر آتا ہے, اور سورج غروب ہوتا ہے تو رات ہو جاتی ہے. لیکن یہاں بڑا لطیف نقطہ اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے کہ والنہاری اذا جلاہا, قسم ہے دن کی جب وہ اس کو روشن کر دیتا ہے, جب وہ سورج کو روشن کر دیتا ہے, ظاہر کر دیتا ہے, نمایاں کر دیتا ہے. یعنی اس کو ذرا بالکل باریکی سے دیکھیے. سورج کتنے بجے نکلتا ہے آج کل؟ تقریباً 5:15 بجے. اور روشنی کب ہو جاتی ہے؟ اس سے پہلے ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے, تو دن تو ہو جاتا ہے. مراد یہ ہے کہ دن ہوتا ہے تو سورج نظر آتا ہے, رات ہوتی ہے تو سورج چھپ جاتا ہے. یہ بڑا ایک لطیف سا نقطہ اللہ تعالیٰ نے بیان کیا. بہرحال بڑے خوبصورت الفاظ ہیں. پھر آگے والسماء وما بناہا والارض وما طحاہا. اب یہ سارے الفاظ دیکھیں, وہ ناقص کے الفاظ ہیں. بنا, بانون یا سے بنا, یبنی بنان بنانا, بناہا, اور آسمان کی قسم اور جس نے اس کو بنایا یا اس کے بنانے کی. والارض وما طحاہا, اور زمین کی قسم اور اس کے پھیلانے کی. ونفس وما سواہا. اب یہ سوا, یہ بھی وہی مادہ ہے, سین واو یا لفیف, ساتھ ہی اس کو بھی کر لیں. ناقص واوی ناقص یائی ہو چکا ہے, تو لفیف مفروق اور مقرون کے حوالے سے مادہ ساتھ ہی ڈسکس کر لیں تو یہ تینوں کور ہو جائیں گے. یہاں پر سین واو یا مادہ کون سا لفیف کہلائے گا؟ جی, حروف لفظ ساتھ ساتھ ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ لفیف مقرون, کرن سے ساتھ ساتھ. سوا یا یسویو, تسویتن, تسویتن برابر کرنا, برابر کرنا, فنیشنگ کرنا, کانٹ چھانٹ کرنا, ان معنی میں یہ سوا یسوی تسویتن آتا ہے. وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا, اور قسم ہے نفس انسانی کی اور اس کو سنوارنے کی, اس کو بنانے کی. ٹھیک ہے, پھر اس کے بعد الفاظ کیا؟ فَأَلْهَمَهَا, الْهَمَا يُلْهِمُ أَفْعَلَ يُفْعِلُ, باب فعل پھر آ گیا. اب یقین مانیے بہت کچھ آپ کو آ چکا ہے. یہ جتنے بھی میں نے آپ کے سامنے آیات بیان کی ہیں, ان میں سب میں جو الفاظ استعمال ہوئے یہ پڑھ چکے ہیں. چونکہ اب ممکن نہیں ہے ہمارے لیے کہ ہر آیت کو جو یہاں پر کیا جائے, اس لیے میں صرف اس کا ریفرنس دے دیتا ہوں. الہما یلہم الہامن, معنی سامنے آ گئے. فَأَلْهَمَهَا, نفس کی طرف اشارہ ہے, ٹھیک ہے, اور اس کو الہام کیا. فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا, پھر آگے فرما دیا کہ وہ جو ابھی الفاظ آئے تھے, قد افلح من زکاہا, افلح یفلح فلاح پانا, قد افلح من زکاہا وقد خابا, خابا خابا, کالا کاما خابا, اسی وزن پہ آ رہا ہے. کہاں آپ غیر سے افعال کو چھوڑیں گے؟ نہیں چھوڑ سکتے. یہ سورت تو پوری غیر سے افعال سے بھری پڑی. وقد خابا من دساہا, دسا یدسی, دال سین یا مادہ, پھر خیر سے ہی فعل آ گیا, اور نامراد ہو گیا, ناکام ہو گیا جس نے اس کو دفن کر دیا. ٹھیک ہے, تو یہ وہ کردار ہے. اب اس کو پاک کرنا, اس کا تزکیہ کرنا,
وہ تو کامیاب ہے، اور جس نے اس کو دفن کر دیا، یعنی انسانی ہمارے ساتھ یہ جو وجود ہے یہ اصل میں دو وجودوں کا مرکب ہے. ایک آپ کو یہ وجود میرا نظر آ رہا ہے، یہ ہمارا حیوانی وجود ہے. مٹی سے اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، کوئی مٹی سے کیا نا، اس کی خوراک مٹی میں رکھتی ہے. فصلیں، گوشت، جانور کہاں سے کھاتے ہیں؟ مٹی سے. ٹھیک، مر جائے گا کہاں جائے گا؟ مٹی میں. ایک اس کے اندر وجود ہے، روحانی وجود، ٹھیک ہے، وہ ادھر سے آیا اور اس کے ختم ہوتے ہی وہ وہاں چلا جاتا ہے. اب دونوں وجود کا خالق مالک اللہ دونوں کی خوراک کا بندوبست کیا ہے. تو اس روحانی وجود کی خوراک کہاں ہے؟ اس وجود کی خوراک ہے وہ قرآن مجید. جی یہ میں نے آپ کو لفیف بھی ساتھ ہی کور کرا دیا. اب یہ بات وہی ہے، ساری جتنی آپ پریکٹس کریں گے اتنا ہی کور ہوگا. اب ہم آتے ہیں مجہول کی طرف، کیونکہ میں نے آپ کو اس کے سٹیپس بتا دیے تھے. ماضی مجہول ثلاثی مزید فی اور باب سے بنایا جاتا ہے. تو کس طرح بنایا جاتا ہے؟ 3 سٹیپس پر. کیا ہوتے ہیں وہ لکھتا ہوں سیدھے، تو انشاءاللہ تعالیٰ کور کریں گے. 2 مادے میں لکھوں گا آپ کے سامنے، 2 سے ہم کریں گے، ایک سے ماضی ایک سے مضارع. ہاں جی، میرے پاس مادہ ہے کاف واورا، کورا یکورو، تکویرن، سورۃ تکویر، لپیٹنا، ان معنی میں استعمال ہوگا. ہاں جی، ماضی مجہول بنانے کے لیے پہلا سٹیپ ہوتا ہے آخری حرف کو آپ نے چھیڑنا نہیں ہے. ٹھیک ہے، آخری حرف کو چھیڑے بغیر لکھیں تو کیا بن جائے گا؟ یہ آپ کا یہی ہوگا. نہیں چھیڑا، اس سے پچھلے کو چھوڑنا نہیں ہے، اسے کیا دینا ہے؟ زیر. ہاں جی، تیسرا سٹیپ، باقی جو متحرک حروف ہیں انہیں پیش دے دینی ہے. کوورا، 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 کوورو، کوورت، کوورتا، کوورنا، کوورتا، کوورتما، کوورتم، کوورتی، کوورتما، کوورتنا، کوورتو، کوورنا. مضارع کی دوسرے فعل سے کرواؤں گا. کورا اس نے لپیٹا، کوورا اسے لپیٹ دیا گیا، اس مؤنث کو لپیٹ دیا گیا. کوورت، اذا الشمس کوورت. اب آپ کو اندازہ ہو جائے گا کوورت کیوں استعمال ہوا، شمس کی وجہ سے. اذا الشمس کوورت، جب سورج لپیٹ دیا جائے گا. وَإِذَا النُّجُومُ انْقَدَرَتْ، اور جب ستارے ماند پڑ جائیں گے. وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ، وہ سارے آپ دیکھیں گے سورہ مبارکہ میں. وہی نقشہ کھینچا تھا نا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص چاہتا ہے کہ قرآن قیامت کو اپنی آنکھوں سے دیکھے تو ان صورتوں کو پڑھ لے. تو نقشہ ایک سورۃ الانفطار کی ابتدائی آیات میں نے آپ کے سامنے رکھ دی تھی، تو سورۃ تکویر کی بھی ابتدائی آیات آپ کے سامنے آ رہی ہیں. سمادے سارے وہی ہیں، دیکھیں سین یارا سیرا، سارا یسیرو کے معنی ہوتے ہیں چلنا، اور سیرا یسیرو چلانا. تو سیرت اس کو چلایا گیا. اذا السماء، اذا الشمس کوورت، وَإِذَا النُّجُومُ انْقَدَرَتْ، وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ، اور جب پہاڑ چلا دیے جائیں گے. وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ، عُطِّلَتْ، عین طا لام، عطلا یعطل، تعطیل. تعطیل کسے کہتے ہیں؟ چھٹی کو. ٹھیک ہے، تعطیل سے لفظ نکلا ہے. عطلا اس نے چھوڑ دیا، چھٹی دی، اور اطلا اس کو چھوڑ دیا گیا. وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ، اور جب 10 ماہ کی پریگننٹ اونٹنیاں چھوڑ دی جائیں گی، مراد ہے انہیں کوئی اٹینڈ نہیں کرے گا، ان کی فکر کوئی نہیں کرے گا. اور یہ میں آپ اپریشیٹ نہیں کر سکتے. عرب کے نزدیک اونٹ کی کیا ویلیو ہے یہ وہ جانتا ہے، اور خاص طور پہ ان دنوں میں تو وہ جس طرح اس کی احتیاط کیا کرتا تھا، یعنی وہ وقت ایسا ہوگا کہ جب وہ والی اونٹنیاں جو ہیں وہ بھی کھلی پھریں گی، چھٹی پھریں گی. پھر آگے الفاظ آتے ہیں اسی طرح سارے آپ دیکھیں گے کہ وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ، وہاں سمپل مجہول ہے حشرت، اور جب تمام وحشی جانور اکٹھے کر دیے جائیں گے. وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ، جب زندہ گاڑی ہوئی لڑکی سے پوچھا جائے گا.
بِأَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ. بڑے خوبصورت مجہول آپ کو ملیں گے سورۃ تکویر میں، سب میں کہیں باب تفیل سے ہیں، کہیں نارمل ہے، کہ کس گناہ کی وجہ سے اس کو قتل کیا گیا. وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ، جب صحیفے نشر کر دیے جائیں گے. اس سے پہلے الفاظ ہیں وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ، جب سمندر بھڑکا دیے جائیں گے. پھر وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِّرَتْ، اور جب جہنم جو ہے وہ بھڑکا دی جائے گی. پھر بیچ میں الفاظ میں ترتیب سامنے نہیں رکھ رہا، جو میرے ذہن میں آ رہی ہے اس حوالے سے آپ پڑھیے گا جا کے اس کو، آپ سارے ایک ترتیب سے آپ کو ملے گا. وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ، زوجا یزوجو، جب جانیں جوڑ دی جائیں گی، جوڑے بنا دیے جائیں گے، یا جسموں کو روحوں کے ساتھ جوڑ دیا جائے گا، ملا دیا جائے گا، مختلف معنی میں مراد ہے. پھر وَإِذَا الْجَنَّةُ أُزْلِفَتْ، ازلفا باب فعال کا پیسے واحد استعمال ہوا ہے، ازلفت، اور جب جنت قریب کر دی جائے گی پھر کیا ہوگا؟ عالمت نفس ما احضرت. احضرہ، حضرہ حاضر ہونا، احضرہ حاضر کرنا. عالمت نفس ما احضرت، ہر جان جان لے گی جو اس نے حاضر کیا. وہاں الفاظ تھے عالمت نفس ما قدمت واخرت، یہاں الفاظ ہیں عالمت نفس ما احضرت. تو بڑا خوبصورت آپ کو ملے گا یہ سورۃ تکویر میں، آپ دیکھیے گا لازمی. میں آپ کو دعوت دیتا ہوں اس کو پڑھیے جا کر، ان کے جو جتنے بھی مجہول کے سیکھے ہیں اس میں باب تفعیل کا مجہول پہچانے اور نارمل مجہول پہچانے. لاسٹ مادہ جی ہم کر کے اس کو فارغ کرتے ہیں. خافافا، خففا، یخفف، خففا یخفف تخفیفا. تخفیف کے فوری معنی آپ کے سامنے آ گئے. ٹھیک، اسی کے ساتھ ایک مادہ اور ہے بدلا، جو آسان ذرا میں آپ کے لیے لے آؤں. بدلا یبدلو، بدلا یبدلو تبدیلا، معنی آگے. ہاں جی مجہول بنائے یبدلو سے. مجہول کے سٹیپس کے آخری حرف کو چھیڑنا نہیں ہے، پچھلے کو چھوڑنا نہیں ہے، زبر دے دینی ہے. علامت مضارع کو پیش دے دینی ہے، پہلے ہی ہے لیکن ہم دیں گے، باقی کو ویسے رہنے دیں. تو کیا بن گیا؟ یبدلو. یبدلو اسے تبدیل کیا جاتا ہے یا وہ تبدیل کیا جائے گا. یبدل الدین مجہول ہے تو اگلا فاعل نہیں ہوگا، نائب الفاعل ہوگا. یبدل الدین، دین بدل دیا جائے گا یا دین بدل دیا جاتا ہے، ایسے ہی ہے نا، دونوں ترجمے ممکن ہے. اسے سوالیہ بنا دیں تو کیا بن جائے گا؟ یبدل الدین، کیا دین میں تبدیلی کی جائے گی؟ یہ وہ جملہ تھا جو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا تھا، اور بہت اہم جملہ تھا ان کا. یہ اس وقت انہوں نے فرمایا تھا جب ان کی زکوٰۃ کا گروہ پیدا ہو گیا تھا، اور انہوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار نہیں کیا تھا. انہوں نے یہ کہا تھا کہ اب زکوٰۃ ہم خود دیں گے، ہم حکمرانوں کو زکوٰۃ نہیں دیں گے. اس میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا تھا ان کے خلاف جو ہے وہ آپ نے کہا تھا کہ نکلنا ہے، جہاد کرنا ہے. اس میں پھر مصلحتاً بہت سے صحابہ نے بھی کہا تھا کہ اس وقت موقع نہیں ہے، اس وقت تھوڑی دیر رک جائیں. ایک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا تازہ غم ہے، پھر جو فتنہ کھڑا ہو گیا ہے اس کا جھوٹے نبیوں کا، ان کے خلاف بھی آپ نے اٹیک کرنا ہے. پھر حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ کی قیادت میں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لشکر تیار کر دیا ہے وہ بھی آپ نے بھیج دیا ہے. تو اس وقت پوزیشن نہیں ہے، اس کو ذرا تھوڑا سا پینڈنگ کر دیں. تو اس وقت حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے جو الفاظ فرمائے تھے وہ یہ تھے کہ اگر وہ لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جو زکوٰۃ میں اونٹ دیا کرتے تھے اور ساتھ ان کے رسی بھی دیا کرتے تھے، اب اگر وہ اونٹ دینے کو راضی ہو جاتے ہیں لیکن ساتھ وہ رسی نہیں دیتے، تب بھی میں ان کے خلاف لڑوں گا. پھر انہوں نے یہ الفاظ کہتے ہیں اَیُبَدَّلُ الدِّینُ وَأَنَا حَیٌّ، کیا دین تبدیل کیا جائے گا جبکہ میں زندہ ہوں؟ یہ تھا کہ دین اس وقت تک ہی رہا ہے جب تک ویسے لوگ رہے ہیں. اس کے بعد آپ دیکھ رہے ہیں کہ دین کا کیا حشر ہو گیا. اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اور کوشش کریں. اصل چیز ہے صرف دعاؤں سے بات نہیں بنے گی، کوشش لازمی ہے. اللہ تعالیٰ اس بات پہ قادر ہے. یہاں
دعائیں کرنے سے دشمنوں کی توپوں میں کیڑے ڈال دے. جی قادر ہے نا, وہ ماریں کچھ بھی چلے ہی نا, اللہ تعالیٰ قادر ہے. لیکن بات ہوئی ہے کوشش کریں گے تو پھر بات بنے گی. پھر اقبال نے کہا تھا نا کہ فضائے بدر پیدا کر, فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے, قطار اندر قطار اب بھی نازل ہو سکتے ہیں فرشتے. لیکن بات وہی ہے کہ فضائے بدر پیدا ہوگی تو یہ ہوگا. دعائیں روز ہوتی ہیں, بارش نہیں ہو رہی, کتنی دعائیں, کیا آپ کا حل نہیں ہوتی دعائیں؟ لیکن دعا بارش کے لیے جو قرآن کہتا ہے کہ شرط, حضرت نوح نے کہا تھا فَقُلْتُ, میں نے کہا استغفروا ربکم, اپنے رب سے معافی مانگو, استغفار کرو اپنے رب سے. یرسل السماء علیکم مدرارا, تو وہ تم پر آسمان سے ڈھیروں بارش برسا دے گا. بارش کب ہوگی؟ استغفار کریں گے. تو استغفار ہم کر نہیں رہے, دعائیں مانگی جا رہی. استغفار کریں, دیکھیں کیسے بارش ہوگی. اللہ تعالیٰ کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک و نتوب الیک.